السلام علیکم ویورز۔ عبدالستار ایدھی کو کون نہیں جانتا؟ عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے ہوئے تقریباً 5 سال گزر گئے۔ عبدالستار ایدھی ایک بہت ہی شاندار اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے سوشل ورکر اور ایک بہت ہی عظیم انسان تھے۔ پاکستان ان کی کاوشوں کو اور ان کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا اور ہمیشہ ہم ان کے مشکور رہیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک کی خدمت کی، اس طرح کے گہرے نایاب پاکستان کو بہت کم ہی دستیاب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آگے ملتی رہیں۔ جناب عبدالستار ایدھی کو ہم لوگ اس طرح سے جانتے ہیں کہ چاہے غریب بچوں کی کفالت کا معاملہ ہو، کسی غریب غربا کی مدد کا معاملہ ہو، کہیں خواتین کی داد رسی ہو یا کہیں ناگہانی آفت ہو، کوئی قدرتی آفت ہو، کھالوں کی جمع کرنے کا معاملہ ہو یا زخمیوں کو ہسپتال پہنچانا ہو یا کسی قسم کی لاوارث بچوں کی کفالت ہو، ان کی زندگیاں بچانا ہو، تو ہمارے ذہن میں صرف عبدالستار ایدھی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اتنی لاتعداد بچوں کی زندگیاں بچائی اور انہوں نے اتنی کاوشیں ان کی ہمارے ملک کے لیے ہیں کہ جن کو اگر ہم یاد کرنے بیٹھیں تو میرا خیال سے 5-10 منٹ کا پروگرام بہت چھوٹا ہے۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو یہ موقع ملا کہ وہ عبدالستار ایدھی سے ملاقات کر سکیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد عبدالستار ایدھی جب اسلام آباد میں مقیم تھے، میں نے اپنے ایک پروگرام کے لیے ریڈیو پاکستان کی طرف سے ایز اے پروگرام پروڈیوسر مجھے ایک پروگرام کرنا تھا اور اس کے لیے میں نے عبدالستار ایدھی کو فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ فون تو میں نے ایدھی سینٹر کے انکوائری میں کیا تھا اور وہ اٹھایا جو ہے وہ عبدالستار ایدھی نے تھا، اور میں اتنی حیران ہوئی کہ انہوں نے میرے ایک کال کے اوپر فوراً رضامندی کا اظہار کیا کہ میں کل آ جاؤں گا آپ کے اسٹوڈیو، اور بہت صحیح ٹائم پر وہ آ گئے۔ اور پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فون کس نے اٹھایا، ایدھی نے ہی اٹھایا ہے یا کس نے اٹھایا ہے فون، لیکن جب ایدھی صاحب تشریف لائے تو مجھے یہ بات کنفرم ہوئی کہ نہیں، ایدھی صاحب نے ہی فون اٹھایا تھا اور وقت کے اتنے پابند تھے کہ جو ٹائم انہوں نے دیا تھا ایگزیکٹ وہ اس ٹائم پر آئے۔ اور جناب وہ جب ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، ہمارے جب ریڈیو پاکستان میں بلکہ جب وہ داخل ہوئے ہیں، گیٹ سے جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو ایک جم غفیر تھا، ایک ریڈیو پاکستان میں وہاں کے امپلائیز کا، وہاں کے ورکرز کا ایک مجمع تھا جو ان کو گیٹ سے لے کر جو ہے وہ اسٹوڈیو تک آیا۔ اسٹوڈیو 19 میں موجود تھی اور میں نے اسٹوڈیو 19 کے باہر ہلکی ہلکی شور کی آواز سنی۔ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ عبدالستار ایدھی کو لوگ جو ہیں وہ ایک مجمع کی صورت میں، ایک جلوس کی شکل میں جو ہے وہ اسٹوڈیو لے کر آ رہے ہیں، اور ہر شخص پوچھ رہا تھا کہ ان کو آج کس نے بلایا ہے، کس نے بلایا؟ تو میں نے کہا جی میں نے بلایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی میڈم آج آپ نے بہت اچھے آدمی کو بلایا، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے کہ عبدالستار ایدھی صاحب کو بلایا۔ بہرحال ایدھی صاحب سے مل کر جو خوشی مجھے ہوئی وہ بیان سے باہر ہے کہ بہت زیادہ ایک اچھی شخصیت کے مالک۔ ان کے ساتھ ایک بچی تھی، میں نے عبدالستار ایدھی صاحب کو پوچھا کہ یہ بچی کون ہے جو آپ کے ساتھ آئی ہے اسٹوڈیو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہر غریب بچی کو، ہر نادار بچی کو، ہر یتیم بچی کو جو ان کے یتیم خانے میں پرورش پاتی ہے اس کو اپنی بیٹی کہتے تھے۔ تو وہ بچی جو تھی وہ یتیم خانے میں پرورش پانے والی کوئی یتیم بچی تھی، تو عبدالستار ایدھی کے ساتھ جو ہے وہ بھی اسٹوڈیو آئی تھی پروگرام کی ریکارڈنگ کے ٹائم پر۔ بہرحال عبدالستار ایدھی صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا، بہت اچھا تھا۔ انہوں نے اپنی ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ ان کو 2 آنے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ایک آنا جو ہے تم نے خرچ کرنا ہے اپنے لیے اور ایک آنا تم نے چیریٹی کرنا ہے، یعنی بچپن سے ان کو چیریٹی کی عادت ڈالی گئی۔ بڑے ہو کر انہوں نے 1-2 ایمبولینسز سے جو ہے وہ ایدھی سینٹر کی بنیاد رکھی اور جو کہ پوری بڑھ کر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں بڑھ گئی، بلکہ ان کی خدمات کو جو ہے وہ پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے عبدالستار ایدھی کا ادارہ ان کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ عبدالستار ایدھی کا انتقال جو ہے وہ 2016 جولائی 8 کو ہوا، اور ایک مشکور قوم نے اپنے ہیرو کو جو ہے وہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ سپرد خاک کیا۔ اور کیوں نہ کرتی، ظاہر ہے عبدالستار ایدھی کے ہمارے اوپر اتنے احسانات تھے
اور میں آپ کو بتا دوں کہ عبدالستار ایدھی کو جو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسرا واقعہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کہ کسی سویلین کو فوجی اعزاز کے ساتھ اس طرح سے سپرد خاک کیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ سے لے کر جو ہے تمام افواج کے سربراہان جو ہیں اور تمام وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ سب ان کے جنازے میں شرکت کے لیے وہاں پر پہنچے تھے۔ اور یہ ایک قوم کی طرف سے، ایک شکر گزار قوم کی طرف سے اپنے محسن کے لیے ایک نذرانہ تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔